بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زہیب کو جیسے ہی پتہ چلا وہ دوڑا ہوا آ گیا۔ منل ٹھیک تو ہونا؟ تم کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ زہیب منل کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن منل کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس کہیں کھوئی بیٹھی تھی۔ کیسے اسے بتاتی کہ اس کی منل پر کسی اور کے نام کی مہر لگ چکی ہے؟ سب ختم ہو گیا زہیب، سب ختم ہو گیا۔ منل زور زور سے رونے لگی۔ زہیب اس کو سمجھا رہا تھا، اسے چپ کروا رہا تھا، لیکن منل کو تو آج اپنا سائبان واپس مل رہا تھا۔ وہ کیسے اس سے اپنا غم چھپاتی؟ اس نے سب کچھ زہیب کو بتا دیا۔ زہیب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، کچھ کرو زہیب پلیز۔ منل زہیب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری تھی اور میری ہی رہو گی۔ زہیب جو اسے دیوانہ وار چاہتا تھا، اسے کسی اور کا ہونے دے سکتا تھا۔ میں اچھے سے اچھا وکیل کروں گا اور تمہیں طلاق دلواؤں گا، تم صرف میری ہو۔ زہیب نے اٹھ کے گلے سے لگایا۔ شازیہ اب منل کی رخصتی کی تیاری کرو، مزید اس کو ہم یہاں نہیں رکھ سکتے۔ ریحان صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں ماموں، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ منل نے اپنے ماموں کے قریب آ کر کہا، دیکھو لڑکی، اب وہی تمہارا سب کچھ ہے، تم اس کی یہاں امانت ہو اور جلد ہی تم یہاں سے اس کے ساتھ جا رہی ہو، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ میری ہیلپ نہیں کرو، میں زہیب کے پاس چلی جاؤں گی، وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ منل نے یقین سے کہا، اس کی ماں تم سے سارے رشتے توڑ کے گئی ہے، وہ دوبارہ تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کریں گی۔ ریحان صاحب بھی اپنی بھانجے کی حالت پر ترس کھانے پر مجبور ہو گئے، آخر ان کی بہن کی اولاد تھی۔ تو ماموں آپ میرا ساتھ دیں، مجھے اس بد کردار انسان سے چھٹکارا دلا دیں۔ منل اب رو رہی تھی۔ میں کرتا ہوں، کچھ کریں۔ ریحان صاحب نے منل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ صاحب جی، یہ ڈاکیا کوئی لفافہ دے کر گیا ہے۔ وحاج ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا تو ملازم نے آ کر لفافہ دیا۔ یہ کیا کھلا کا نوٹس؟ وحاج کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں منل کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وحاج وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں گیا اور گاڑی کی چابی لے کر منل کے گھر پہنچ گیا۔ یہ کیسے کر سکتی ہو تم میرے ساتھ؟ وحاج نے جاتے ہی منل کو بالوں سے پکڑ لیا۔ بچاؤ مجھے ماموں، منل نے چلانا شروع کر دیا۔ شازیہ بیگم تو یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ وحاج مسلسل منل کو مار رہا تھا۔ جب تک ریحان صاحب کو پتہ چلے، انہوں نے آ کر بچایا اور پولیس کو کال کر دی۔ محلے والے بھی جمع ہو گئے تھے، انہوں نے وحاج کو پکڑ لیا اور پولیس کے آنے پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہمیں سیکیورٹی چاہیے، اس آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ہمیں دوبارہ نقصان پہنچا دے۔ ریحان صاحب نے پولیس سے ریکویسٹ کی، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ انسپکٹر نے کہا۔ وحاج دوسرے دن ہی آزاد ہو گیا تھا اور اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طلاق کی کارروائی مکمل ہو گئی تھی۔ وحاج سے زبردستی منل نے کھلا لے لیا تھا، اب وہ آزاد تھی۔ وحاج کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بچ گیا۔ یار، میں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ برا کرتا تھا، جو مجھے پیار کرتے تھے میں نے ہمیشہ ان کی بے قدری کی، لڑکیوں کو ہمیشہ کھلونا سمجھا، اپنی ضرورت پوری کر کے پھینک دیا۔ آج مجھے محبت ہوئی تو اس نے میری قدر نہیں کی اور مجھے چھوڑ کے چلی گئی، مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ وحاج حفیظ کے ساتھ گلے لگ کر رو رہا تھا، اس سے اس کا سب کچھ چھین چکا تھا، کیسے اس کو سکون آتا؟ امی، منل واپس آ گئی ہے، اب جا کر اس کا رشتہ دوبارہ مانگیں۔ زہیب نے اپنی امی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیوں مانگنے لگی اس بنگن کا رشتہ؟ اور تم بھی اسے بھول جاؤ۔ زہیب کی امی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نہیں امی، میں نہیں بھول سکتا۔ زہیب اٹھ کر بیٹھ گیا۔
امی آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی نظر نہیں آتی؟ بس لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے مجھے، تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ امی نے اسے خود سے دور کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زہیب کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا، ایک طرف امی کی ناراضگی اور دوسری طرف منل سے دور ہونے کا خیال اس کی جان نکالنے لگتا تھا۔ وہ پریشانی میں ہمیشہ وفا کے گھر چلا جاتا تھا، آج بھی وہ ادھر ہی چلا گیا۔ وفا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ زہیب کو دکھی دیکھ کر وفا کا دل بھی بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی اسے تسلی دے کر گھر بھیج دیا۔ کتنا چاہا کہ دل کو سکون آ جائے، لیکن کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ آج تو شراب پینے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ آج بار بار ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے راز کی کھوج لگا رہا ہوں۔ کبھی کبھی خدا نے جب کسی انسان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اسے وہاں سے ٹھوکر لگاتا ہے کہ پھر انسان کے پاس خدا کی طرف آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ آج وحاج کی بھی یہی حالت ہو رہی تھی۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھے۔ کبھی بھولے بھٹکے سے بھی اس نے مسجد کا رخ نہیں کیا تھا، نہ ہی بچپن میں اس کے پیرنٹس نے اس کی کوئی اتنی اچھی تربیت کی تھی کہ اسے درس دیتے، لیکن پھر بھی اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر نماز سیکھی تھی۔ جب ان کا کلاس میں علیحدہ پیریڈ ہوتا تھا نماز کا، لیکن اس نے کبھی اس نماز کو بھی نہیں دہرایا تھا۔ آج اسے کیا یاد آنا تھا؟ اس نے جائے نماز لپیٹ کر رکھ دی اور باہر چلا گیا۔ اس کو کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا، نہ ہی پیسہ تھا، نہ گاڑی لے گیا، بس چلتا جا رہا تھا ادھر ادھر سے بیگانہ۔ جب تھک گیا تو ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس اب سوچنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے دیکھا لوگ تیزی سے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی انجانی سوچوں کے ساتھ بھاگنے لگا، ان لوگوں کے ساتھ ہی۔ ان سب لوگوں کی منزل مسجد تھی۔ مسجد کے سامنے دیکھ کر وحاج کو شرم آ رہی تھی، کس منہ کے ساتھ وہ اندر جائے۔ وہیں ایک سائڈ پر بیٹھ گیا اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے حسرت سے دیکھا۔ جب سب نماز فارغ ہو چکے تو امام صاحب نے وحاج کو اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنے چپ چپ کیوں بیٹھے ہو، اور آج تم یہاں کیسے؟ مولوی صاحب، جو وحاج کو بہت اچھے سے جانتے تھے، پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔